الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ ایمان والے تو بس وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، ڈر جائیں، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ ایمان والے ہیں حقیقتاً۔ انہی کے لیے کئی ایک درجے ہیں ان کے رب کے پاس، اور بخشش ہے اور عزت والی روزی، عزت والا رزق ہے۔ اہل ایمان کی صفات میں سے تیسری صفت کہ وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، اس پر بات ختم ہوئی تھی گزشتہ خطبے میں۔ قرآن مجید نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو شخص اپنے رب پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اسے ہی اپنی امیدوں کا مرکز اور محور بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم خلیل علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ آپ غور کریں موقع کیسا، آگ میں ڈالے جانے کا مطلب کہ ابھی چند لمحوں میں انسان موت سے دوچار ہونے والا ہے، اور کوئی حمایت کے لیے ایک شخص بھی وہاں موجود نہیں، ایک شخص بھی، اپنے گھر والوں میں سے ہی کوئی ہو کہ چلو یار غلطی ہو گئی ہے، اسے چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، سمجھائیں گے آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ ہمارے ہاں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کئی واقعات ایسے دیکھنے سننے میں آئے ہیں کہ بیٹے سے، اولاد سے کوئی حقیقتاً سنگین جرم سرزد ہو گیا ہو اور اس کے نتیجے میں وہ جیل چلا جائے، تو ماں باپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے، وہ مجرم ہے، پھر بھی وہ اسے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سزا سے بچانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ مجرم ہے، قانوناً اس نے یہ جرم کیا ہے اور اس کی سزا اسے مل سکتی ہے، پھر بھی وہ اسے چھڑانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ وہاں اس طرح کی صورتحال بھی کوئی نہیں تھی، جرم بھی کوئی نہیں تھا حقیقتاً، سوائے اس کے کہ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان، اس کی سچی پکار اور اس کی طرف سچی دعوت، یہ ایک جرم تھا،
کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ چلو اس دفعہ چھوڑ دو، سمجھائیں گے، آئندہ اگر جرم کیا تو بے شک سزا دے دینا۔ ایک آواز بھی ابراہیم علیہ السلام کی حمایت میں بلند نہیں ہوئی، بس اٹھا کے پھینکا گیا۔ عین اس موقع پر انہوں نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ہے وہ کہ انسان کا دھیان ہمیشہ اللہ کی طرف ہو۔ یہی بات ہم پچھلے خطبے میں کر رہے تھے کہ مصیبت پڑے، مصیبت آئے تو دھیان کس طرف جاتا ہے۔ آج میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے؟ جب کوئی افتاد پڑتی ہے، جب کوئی آفت آتی ہے، جب کسی مصیبت پریشانی میں گرفتار ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں، تو دھیان کس طرف جاتا ہے؟ پہلے لمحے اور مرحلے میں کہاں کدھر جھانکتے ہیں ہم؟ آج یہ بہت بڑی ہماری کمزوری اور خامی ہے کہ ہمارا دھیان عین اس موقع پر جب انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف نہیں جاتا۔ تو ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی امیدوں کا مرکز و محور صرف اللہ ہوتا ہے۔ ان کی تمام تر کوششیں مادی اسباب اپنائیں بھی تو ان میں کامیابی کے حوالے سے ان کی نگاہ اللہ پر جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ انہیں کافی ہو گیا۔ اور میں اور آپ جانتے ہیں اللہ نے قرآن میں یہ بات پھر کہی کہ آگ کو اللہ نے حکم دے دیا۔ ادھر سے یہ ابراہیم کے منہ سے یہ جملہ نکلا علیہ السلام، اور ادھر سے اللہ کی طرف سے آگ کو آرڈر آ گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، تیری فطرت تو گرم ہے، جلانا تیرا کام ہے، لیکن جس اللہ نے اس آگ کی یہ فطرت بنائی ہے اسی اللہ نے اس آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں یوں چل پھر رہے تھے، گھوم رہے تھے جیسے کسی باغیچے میں سیر و تفریح کے لیے انسان گیا ہوتا ہے، اور لوگ انہیں پھینکنے والے یہ نظارہ کر کر کے حیران اور پریشان ہو رہے تھے، جیسے کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ ہم نے تو سوچا تھا یہ آگ میں جائے گا اور جل جائے گا، اور یہ اندر ایسے گھوم پھر رہا ہے جیسے تفریح کر رہا ہو۔ اسی طرح غزوہ احد کے اختتام پر جب مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان اور اس کا لشکر دوبارہ پوری تیاری کے ساتھ واپس مکے نہیں گئے، حملے کی تیاری کر رہے ہیں، حملے کا پروگرام بنا چکے ہیں، فیصلہ کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کٹے پھٹے ہوئے، زخموں سے چور، 70 صحابہ کی لاشیں میدان میں گری ہوئی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ ادھر سے یہ کسی آنے والے نے بتایا کہ ابو سفیان دوبارہ تیاری کر رہا ہے، اسے خیال آیا دور جا کے کہ میدان جنگ میں جب فتح ملتی ہے تو وہاں صفایا کر کے، غنیمتیں لوٹ کے اور اپنے فتح کے جھنڈے گاڑ کے نکلتے ہیں، تو میں تو بس زخم لگا کے واپس نکل آیا ہوں، یہ میں نے کیا کیا؟ دوبارہ تیاری ہو رہی ہے۔ جب یہ اطلاع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ملی کہ یہ ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحابہ کے ساتھ اللہ نے تصویر کشی کی، قرآن میں نقشہ کھینچ دیا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اور بھاگو بھاگو، بچو اپنے آپ کو، بچ نکلو، ابو سفیان آ رہا ہے لشکر لے کے۔ وہ ڈرنے، خوفزدہ ہونے اور میدان سے بھاگ کھڑے ہونے کی بجائے بے ساختہ یہ اعلان سنتے، یہ اطلاع پاتے ہی ان کی زبانوں سے جو پہلا جملہ نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ ابراہیم سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ اللہ وہاں آگ میں ابراہیم کو بھی کافی ہو گیا، اور یہاں احد کے میدان میں صحابہ کو بھی، اپنے بندوں کو بھی اللہ کافی ہو گیا۔ اور اللہ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہی بات فرمائی۔ سورہ توبہ کی آخری آیت، اے میرے پیغمبر فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ سارے لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں، جو ایمان نہیں لائے وہ تو لائے ہی نہیں، وہ اسی ڈگر پہ رہیں، اور باقی لوگ بھی تم سے منہ موڑ جائیں، رخ بدل جائیں، تو پھر آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے؟ جب ساری دنیا آپ سے منہ موڑ جائے
فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اگر بندے کا دھیان رب کی طرف ہو، دنیا منہ موڑ جائے، رب منہ نہ موڑے، تو بندے کا کچھ بگڑ نہیں سکتا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک رب کے ساتھ، جس رب کا امر اس پوری کائنات پہ جاری اور ساری ہے، یہ جہان اللہ کا جہان ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اس پہ اسی کا حکم چلتا ہے۔ سورج کا طلوع و غروب اور یہ پورا شمسی نظام، رات اور دن کا آنا جانا، یہ زمین اور آسمان، یہ پہاڑ، یہ کہکشائیں، یہ سمندر، ہوائیں، دریا اور سمندروں کی لہریں، ہر چیز اللہ کے حکم میں اور اللہ رب العزت کی دسترس میں ہے، ہر ایک پہ اللہ کا حکم جاری اور ساری ہے۔ جب رب ساتھ ہے، دنیا ساری ساتھ چھوڑ جائے تو پھر کچھ بگڑ نہیں سکتا۔ اے پیغمبر، لوگ چلے جائیں، پلٹ جائیں، آپ نے یہی کہنا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میں نے اس ہستی پر، اس ذات پر توکل اور بھروسہ کر رکھا ہے، اور وہ مجھے کافی ہے۔ کون ہے وہ؟ جو ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے، ساری کائنات کا اکیلا الہ ہے، اور وہ تو رب العرش العظیم، عرش عظیم کا مالک ہے۔ عرش عظیم کے مالک ہونے کا اگر انسان کو یقین نصیب ہو جائے، ذرا غور کریں، قرآن میں اللہ نے کہا ہے آیت الکرسی میں، وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان و زمین کو اللہ کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے۔ اور کرسی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع قدم الرحمن، اللہ کے قدموں کی جگہ ہے کرسی، اور اللہ عرش پر مستوی ہے۔ جب کرسی نے زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے اور کرسی پر اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر اللہ عرش پر مستوی، تو ساری کائنات اللہ کے قبضہ اختیار میں اور اللہ کی حکومت کے اندر ہے۔ اللہ کا حکم جاری اور ساری، کوئی چیز اللہ کے تصرف سے باہر نہیں، اللہ کے اختیار سے، اللہ کے اقتدار سے باہر نہیں، اور کوئی کام بھی ایسا نہیں جو اللہ کے لیے ناممکن ہو۔ تو ایمان والے کا بھروسہ تو اللہ پہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا سورہ آل عمران میں کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو تو بس اپنے رب پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور کسی پہ بھروسہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اللہ کے ذکر پر دلوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا رعب طاری ہو جاتا ہے، دل ڈرنے اور کانپنے لگتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اپنے تمام معاملات زندگی میں ان کا بھروسہ رب پر ہوتا ہے، اور رب کا وعدہ ہے، اس کا سچا وعدہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ اپنے امر، اپنے فیصلوں کو کر کے رہنے والا ہے۔ جو فیصلے اللہ نے کر رکھے ہیں وہ ہو کر رہیں گے، ان میں تبدیلی کسی انسان کے اور دنیا کی کسی قوت کے بس میں نہیں ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ اور ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ توکل اللہ پہ۔ آگے صفت بیان کی الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ چوتھی صفت نماز کی اقامت، نماز قائم کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کی بجائے قرآن نے زیادہ تر نماز قائم کرنے کی بات کی ہے۔ نمازوں کا قیام ظاہری لحاظ سے اور معنوی یا باطنی لحاظ سے نماز کے وہ سارے کام پورے کرنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور آپ نے کیے ہیں۔ نماز میں وقت کا خیال رکھنا، اول وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، اے اللہ کے نبی، سب سے بڑا کام ثواب کا، اجر کا وہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتها، اول وقت میں نماز پڑھنا، پھر جماعت کا اہتمام کرنا، صف اول میں تکبیر اولیٰ میں شامل ہونے کی کوشش کرنا، اور پھر نماز کے معنی اور مفہوم پر غور کرنا، نماز کے بارے میں اور نماز کے لیے طہارت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو معلوم کرنا اور ان کی پابندی کرنا۔ نماز وضو بھی سنت کے مطابق، نماز بھی سنت کے مطابق،
اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک ایک ایک سنت پر عمل کرنا. نماز کا رکوع و سجود، نماز کا قیام، نماز کا تشہد اور سلام پھیرنا، ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اور نماز کے معنی پر، مفہوم پہ غور کرنا، اللہ سے ہم کلامی کا تصور لے کے نماز پڑھنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا، جبریل امین نے انسانی شکل میں آ کے سوال کیا تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، اے اللہ کے نبی مجھے احسان، نیکی کی حقیقت، نیکی کا جوہر اور روح کیا ہے وہ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت کرو اس تصور اور احساس کے ساتھ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کو دیکھا کسی نے نہیں، لیکن یہ تصور کرنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کی صفات کا تصور کرنا، اللہ کی قوت اور غلبے کا تصور کرنا، اللہ رب العزت کے قرب کا تصور کرنا. اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کے اس کی رگ جان سے بھی، شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ کے قریب ہونے کا احساس لے کر نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے پیشی کا حساب لے کر، جس طرح مجرم کسی عدالت میں پیش ہوتا ہے اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ نماز کی اقامت ہے. مالک یوم الدین پڑھتا ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. ہاتھ بدے ہوئے ہیں، بندہ سوچے میں اللہ کے سامنے ہوں. اور پھر ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن واقعی انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اس کا تصور کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندے نے اللہ کے سامنے خود پیش ہونا ہے، اور اللہ بندے سے خود کلام کرے گا، حساب لے گا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا درمیان میں. اس کا احساس کرے مالک یوم الدین، ہاتھ بندے ہوئے، یہ نماز کی اقامت ہو رہی ہے. اور پھر نماز پڑھ لی، نمازیں پڑھ رہے ہیں، 5 نمازیں دن کی فرض ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے. جب نماز انسان اس کی روح کے ساتھ پڑھتا ہے تو انسان بے حیائی کے کاموں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا شروع کرتا ہے. اور نماز کس لیے پڑھنی ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو. تو جو آدمی نماز میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اللہ کی یاد میں مصروف ہوں، اللہ اس کی نماز کو واقعی ایسا کر دیتا ہے. اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم نماز پڑھیں ایسی جیسی اللہ کو مطلوب ہے، اور اللہ سے مانگا کرے. یہ بات بھی پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی، یہ جو ایمان والوں کی صفات ہیں اللہ سے مانگنی چاہیے. ہم تو دولت کے سوال کے عادی ہو گئے نا، بیمار ہو جائے تو صحت کی دعا، مندہ ہو جائے تو کاروبار کی بہتری کی دعا، مقروض ہو جائیں تو قرض کو دور کرنے کی دعا. ہاں یہ دعائیں بھی اللہ ہی سے کرنی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دعا نہیں. ایمان کی اعلیٰ صفات، ایمان کی چوٹیاں، بلندیاں، وہ اللہ سے مانگا کریں. اے اللہ، کیا اللہ نے قرآن میں ایمان والوں کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے؟ وہ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ ہمیں تقوی والوں میں آگے سے آگے کر دے، ان کا امام اور پیشوا بنا دے. دنیا میں آگے سے آگے، کاروبار میں آگے سے آگے، گھر بنانے میں، گاڑیاں خریدنے میں، دنیا کے اسٹیٹس میں آگے سے آگے، اور ایمان میں وہیں کے وہیں. اللہ سے مانگا کرے. نماز بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں اقامت صلاۃ نصیب فرما دے. غالباً مولانا عبد المالک مجاہد نے ایک شخص کا قصہ لکھا اپنی کتاب میں کہ بیت اللہ میں ایک شخص کو دیکھا، نماز پڑھنے کے لیے آیا، نماز شروع کی، تھوڑی دیر بعد نماز توڑ دی، اس نے اسلام پھیر دیا، کھڑا ہی تھا ابھی، دوبارہ نماز شروع کر دی، تھوڑی دیر کے بعد، چند لمحوں کے بعد، تھوڑا ٹائم پھر گزرا، پھر اسلام پھیر دیا. 3-4 مرتبہ اس طرح ہوا. نماز شروع کرے، تھوڑی دیر کے بعد سلام پھیر دے، پھر شروع کر دے. بالآخر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، تحیۃ المسجد پڑھے ہوں گے، اور سلام پھیر دیا. کچھ لوگ دیکھ رہے تھے بھی کیا منظر ہے، اس طرح کبھی نہیں دیکھا کہ آدمی نماز شروع کرے اور سلام پھیر دے، نماز شروع کرے سلام پھیر دے. اس کے پاس گئے، پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے، آپ کو ہم نے اس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے، کبھی اس طرح کسی کو نہیں دیکھا. اس نے کہا میں نے گھر میں اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ آج مجھے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے کہ اس میں میں دنیا کا کوئی خیال دل میں نہ لاؤں، اپنے آپ سے باتیں نہ کروں بلکہ تیرے ساتھ ہی باتیں کروں. میں نے اللہ سے دعا کی تھی، میں نے نماز شروع کی تو نماز میں پھر خیال آ گیا، میں نے سلام پھیر دیا، پھر نماز شروع کی دعا کر کے
پھر خیال آ گیا، پھر میں نے نماز کا سلام پھیر دیا، پھر 3-4 مرتبہ دعا کر کر کے میں نے نماز شروع کی۔ بالآخر اللہ رب العزت نے مجھے ایسی 2 رکعات نصیب فرما دی جن میں اللہ سے ہی باتیں کی ہیں، اپنے نفس سے اور دنیا کی کوئی بات نہیں کی میں نے۔ اقامت صلاۃ، اس طرح سے نماز پڑھیں گے، رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا اگر یہ تصور نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بات تو پکی ہے نا، انہ یراک، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو پکی بات ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس احساس کے ساتھ کہ وہ دیکھ رہا ہے، مالک جس کے آگے کھڑا ہوں، جس کا بندہ ہوں، جس کا رزق کھاتا ہوں، جس کی صبح ہے، جس کی شامیں ہیں، جس کی زمین ہے، جس کا آسمان ہے، جس کا سورج چاند ستارے اسی کے ہیں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ کوئی عمل اور دل کا کوئی خیال اور دماغ میں آنے والی کوئی لہر اس سے مخفی نہیں ہے، دیکھ رہا ہے مجھے۔ اس طرح نماز پڑھو۔ جب ایسی نماز ہوگی تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی زندگی سے رخصت ہوگی۔ آج نمازی اچھے بڑے نمازی اور زندگی میں بے حیائی موجود ہے، آنکھوں میں بے حیائی، افکار میں بے حیائی، اعمال میں بے حیائی موجود ہے۔ حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی کے سارے کام وہ علانیہ ہو یا چھپ کر کیے جانے والے میرے رب نے حرام کر دیے۔ نمازی اور بے حیا، عورت نمازی بے حیا، کیا خیال ہے جو میاں بیوی نمازی ہوں اور اس کی بیوی بے حجابانہ گھر سے نکلتی ہو پوری زیب و زینت کے ساتھ، وہ گھر کا چراغ ہونے کی بجائے وہ محفلوں کی شمع بنتی ہو، محفلوں کو رونق بخشتی ہو، اپنے زرق برق لباسوں کے ساتھ، اپنی پوری ٹیپ ٹاپ کے ساتھ، رنگ روغن کے ساتھ، اور وہ اس کا خاوند اس کے ساتھ ہو۔ بتائیں یہ منظر حیا والا ہے یا بے حیائی والا ہے؟ اپنے آپ سے ہم سوال تو کیا کریں، کیا یہی حیا، اسی کا نام حیا ہے؟ اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو بے پردہ اور بے حجابانہ غریب بازاروں میں گھماتے پھراتے ہیں، تفریح گاہوں میں لیے پھرتے ہیں، اور دل میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ میرے ساتھ میں کر کیا رہا ہوں۔ نماز، حقیقی نماز، اقامت صلاۃ، جب اقامت صلاۃ ہوگی زندگی سیدھی ہو جائے گی۔ اسی لیے تو وہی حدیث میں بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اول ما يحاسب به العبد والصلاۃ، مسلمانوں کا، ایمان والوں کا سب سے پہلا حساب نماز کے ہوگا۔ اور راوی کہتے ہیں اگر نماز کے حساب میں پاس ہو گیا تو باقیوں میں بھی پاس کر دیا جائے گا، کیونکہ جس کی نماز ٹھیک ہوگی اس کی باقی زندگی بھی ٹھیک ہوگی۔ جس نے دل سے نماز پڑھی ہوگی، جس نے نماز کی اقامت کے معنی نماز کو سیدھا رکھنا، جو نماز کو سیدھا رکھتا ہے یہ نماز بندے کو سیدھا کر دیتی ہے۔ سجدے میں، نماز میں سر سجدے میں ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی اللہ کے سامنے عجز و انکسار کا ایسا اظہار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، جتنا انسان سجدے میں رب کے نزدیک ہوتا ہے اور کسی حالت میں رب کے نزدیک نہیں ہوتا۔ رب کے نزدیک اللہ کے قرب کا احساس کہ میں رب کے نزدیک چلا گیا ہوں۔ بعض روایات میں تو اس طرح کی بات بھی آئی ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو رب کے 2 قدموں کے درمیان سجدہ کرتا ہے، رب کی نزدیکی کا احساس ہو، یہ احساس کہ وہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس کہ وہ مالک یوم الدین ہے، میں اس کا مملوک ہوں، وہ میرا مالک ہے، اور پھر اس کی نافرمانی بھی مسلسل پوری ڈٹائی کے ساتھ چل رہی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے اقامت صلاۃ، میں عرض کر رہا تھا نماز پڑھنے کی بات تو 1-2 مرتبہ قرآن میں ہوئی ہے، قرآن میں زیادہ تر نماز قائم کرنے کی بات ہوئی، بلکہ ایک جگہ پر منافقوں کے لیے نماز پڑھنے کا ذکر ہے، نماز پڑھتے ہیں، اقامت نہیں کرتے، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے قرآن میں جہنم کی بات ہوئی ہے۔ نمازی فویل للمصلین، یہاں یہ نہیں کہا کہ نماز قائم کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کی وادی ہے، نماز قائم کرنے والوں کے نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے،
ہم وہ لوگ ہوں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے۔ اگر نماز کی اقامت ہو گئی، نماز سیدھی ہو گئی سنت کے مطابق، طہارت اور ظاہری طور پر نماز پوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اور نماز کے اندر انسان یہ تصور کرے کہ رب سے بات چیت ہو رہی ہے، رب سے ملاقات ہو رہی ہے، اللہ کی عدالت میں پیشی کے لیے آیا ہوں، مجرم ہوں، گناہ گار ہوں۔ اور پھر نماز کے بعد زندگی پوری کی پوری اس زندگی کو بھی نماز ہی بنا لے۔ نماز کی ایک خاص ترتیب ہے، خاص ڈھب ہے۔ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ اس میں رکوع و سجود کی ایک خاص ترتیب ہے، امام کے پیچھے پیچھے پڑھتے ہیں، امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کے داخل ہوتے ہیں، امام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نکلتے ہیں وہاں سے۔ اس نماز کی ترتیب میں کوئی فرق ڈالا جا سکتا ہے؟ کوئی رکوع و سجود کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ سجدے پہلے کر لیں، رکوع بعد میں کر لیں، پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر دیں اور آخر میں اللہ اکبر کر دیں، اس طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ زندگی بھی اس کا ایک خاص رنگ ہے، ایک خاص ترتیب ہے، ایک خاص نقشہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سمجھایا ہے۔ اس نقشے کے مطابق اس سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنا، یہی اصل مقصد ہے۔ اور یہ کہاں سے سبق ملتا ہے؟ نماز سے، اقامت صلاۃ سے ملتا ہے۔ جس کی نماز سیدھی، اس کی ساری زندگی سیدھی ہو جائے گی۔ اسی لیے نماز میں پاس ہو گیا تو باقی حسابوں میں پاس کر دیا جائے گا۔ یہ چوتھی صفت اہم، ہم نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ لیکن یہ دیکھ رہے ہیں میں نے اور آپ نے، کیا ہم صرف نماز پڑھنے والے ہیں یا اقامت کرنے والے بھی ہیں؟ اگر پڑھنے والے ہیں تو اقامت کے درجے میں آئیں، نماز قائم کریں، نماز سیدھی کریں، نماز کا ترجمہ سیکھیں، نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور پیدا کریں، مشق کریں، ریہرسل کریں، بار بار سوچیں، اپنے آپ کو روکیں۔ اور دیکھیں شیطان ہے نماز میں، انسان کی نماز میں سے اپنا حصہ نکالنے کے لیے وہ اسپیشل شیطان آتا ہے، عام شیطان نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام خنزب ہے، خنزب۔ وہ نماز کے دوران آتا ہے، خیالات، دنیا کی بھولی بسری ہوئی باتیں کبھی یاد نہیں آتی، نماز میں یاد کرواتا ہے۔ اور نماز میں جب یہ خیالات کا حملہ ہوتا ہے، وسوسوں کا حملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو چاہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور اپنے بائیں کندھے کی طرف، دل جس طرف ہے، منہ کر کے 3 دفعہ یہ پھونک مارے تاکہ شیطان بھاگ جائے۔ اپنے نماز کو وسوسوں سے پاک کرنے کے لیے کوشش اور محنت، اپنے آپ کو بچانا، خیالات کو جھٹکنا۔ شیطان حملہ کر رہا ہے، اس کے حملے کا جوابی کارروائی اس کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے یہ اہتمام کریں۔ نمازوں میں محنت کریں، ترجمہ سیکھیں، یاد نہیں ہے تو ترجمہ پڑھتے رہیں، بار بار اوپر سے دیکھ کے پڑھیں، جب وقت ملے ترجمے والی نماز کی کتاب لیں، ترجمہ پڑھتے رہیں، نماز کے دوران اس کا ترجمہ ذہن میں لائیں۔ اور یہ بات تجربے کے ساتھ سامنے آئی ہے، جب انسان نماز کے دوران نماز کے ترجمے پر غور کرتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے خیالات اور وسوسے کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب پتہ ہو کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، میں نے سبحانک اللہم شروع کیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے، میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہوں، اس کا یہ مطلب ہے۔ جب توجہ اور دھیان نماز کے ترجمے اور معنی کی طرف ہوگا، پھر اللہ کے فضل و کرم سے انسان دعا بھی کر رہا ہے، یا اللہ نماز سیدھی کر دے، شیطان کے وسوسوں سے بچا لے، تو پھر نماز آہستہ آہستہ پڑھنے کے درجے سے نکل کے اقامت کے درجے میں آ جائے۔ اے اللہ ہمیں تو اقامت صلاۃ کرنے والوں میں شامل فرما دے، اور نماز کے سیدھا ہونے کے ذریعے ہماری ساری کی ساری زندگی درست فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔